ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد ایرانی قیادت کی طرف سے بھارت کو کیا دو ٹوک منہ توڑ جواب دیا گیا ہے۔ اسرائیل بھارت کا اتحاد ہے، یہ اتحاد کیسے بے نقاب ہوا ہے۔ ایران کی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے لگائے گئے، پاکستان تو کامیاب ہوا ہے۔ ایران کے نیوکلیر پروگرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا اسرائیل اپنی فوج کے ذریعے۔ اس کے بعد پھر امریکہ سے بھیک مانگی گئی کہ اس جنگ میں آپ شامل ہوں۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ ایسے آج کا ہمارا پروگرام بڑا دلچسپ ہونے والا ہے، کیونکہ اس پروگرام میں آپ دیکھنے والوں کو میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ ایران اسرائیل جنگ بندی کے بعد ایرانی قیادت کی طرف سے بھارت کو کیا دو ٹوک منہ توڑ جواب دیا گیا ہے، اور 12 روزہ ایران اسرائیل جنگ کے اختتام کے بعد اب ایرانی قیادت کا اگلا بڑا امتحان کیا ہے، اس امتحان کے کتنے پارٹس ہیں، اور پھر اسی پروگرام میں ہم کمپیریزن بھی کریں گے۔ جو اسرائیل بھارت کا اتحاد ہے، یہ اتحاد کیسے بے نقاب ہوا ہے۔ بھارت کا جو گھنونا چہرہ ہے وہ پاک بھارت جنگ سے اور ایران اسرائیل جنگ سے یہ گھنونا بھیانک جو چہرہ ہے یہ کیسے ایکسپوز ہوا ہے۔ تو پروگرام کا ناظرین آغاز کریں گے، لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو مختصر سا کمپیریزن کر لیتے ہیں۔ آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ جب پاکستان کی طرف سے بھارت کو مسلط کی گئی جنگ پر منہ توڑ جواب دیا گیا، 6 لڑاکا طیارے پاکستان نے مار گرائے، کوئی شک و شبہ نہیں، پاکستان کے دعوے کو عالمی میڈیا انڈورس کر رہا ہے۔ اور پھر 10 مئی کو پاکستان نے جس طریقے سے انڈیا کے ڈیفنس سسٹم کو، انڈیا کے ریلوے کے سسٹم کو، انڈیا کے الیکٹریسٹی کے سسٹم کو، انڈیا کے واٹر سسٹم کو جیسے ہیک کیا، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور پھر وہی بھارت جس کو اپنی فوج کا بہت ناز تھا، جس کو اپنے سفارتی تعلقات پر بڑا گھمنڈ تھا، جس کو اپنی معیشت پر بڑا فخر تھا، وہ بھارت امریکہ سے سیز فائر کی بھیک مانگتا رہا۔ تو روٹ کیا اپنایا؟ بھارت نے امریکہ کے تھرو پاکستان سے سیز فائر مانگا گیا، اور اس کا ثبوت ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات ہیں۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو کا سٹیٹمنٹ موجود ہے، اور ان کے بیانات کو اگر آپ کچھ دیر کے لیے سائٹ پہ بھی رکھ دیں، انڈیا کی افواج کے ترجمانوں کا، انڈیا کے ایکسٹرنل افیئر کے جو سیکٹری ہیں ان کا سٹیٹمنٹ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، جس میں سیز فائر کی بات کی کہ اگر پاکستان حملے بند کر دے تو بھارت کچھ نہیں کرے گا، کوئی اٹیک نہیں کرے گا۔ تو یہ سیز فائر مانگا جا رہا تھا بھارت کی طرف سے ڈپلومیٹک لینگویج کا استعمال کر کے، لیکن پاکستان نے ہتھیار نہیں ڈالے۔ اور جب پاکستان نے ہتھیار نہیں ڈالے، 10 مئی کی بھارتی کارروائی کا پاکستان جب جواب دے رہا تھا تو امریکہ سے رابطہ کیا گیا۔ اب آپ مماثلت دیکھیں کہ انڈیا اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے، جو ایک سازش بھارت نے اسرائیل کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف رچائی، وہی سازش اس اتحاد کی، اس گٹھ جوڑ کی ایران کے خلاف بھی تھی، لیکن مجبور کیا پاکستان کی پیشہ ورانہ فوج نے، پاکستان کے مضبوط دفاعی نظام نے انڈیا کو سیز فائر مانگنے پہ۔ اب ایران میں کیا ہوا؟ ایران پہ جو جنگ مسلط کی گئی، وہاں پہ اسرائیل کو بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اسرائیل کو بھی امریکہ کے ذریعے، امریکہ اور پھر قطر، ایران سے سیز فائر مانگنا پڑا۔ 2 دن پہلے سے یہ اطلاعات آ رہی تھی، سوشل میڈیا پہ یہ رپورٹ ہو رہا تھا کہ اسرائیل بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہا ہے کہ ایران کے ساتھ سیز فائر کر لیا جائے، اور کیوں نہ سیز فائر کرتا۔ اس ساری جنگ کے، اس جارحیت کے، اس کشیدگی کے مقاصد کیا تھے؟ کیا اسرائیل وہ مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہوا؟ ایک مقصد تھا ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کو رول بیک کر رہا، لیکن ایران نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ اپنا جوہری پروگرام ان کے اپنے دفاع کے لیے ہے، ان کی اپنی سائنسی اور صنعتی ضرورتوں کے لیے ہے۔ تو نیوکلیر پروگرام سے تو ایران نے وڈرول نہیں کیا، رول بیک نہیں کیا،
اور ایران سے کہا جا رہا تھا کہ آپ مشروط طور پہ سیز فائر کریں، سرنڈر کر دیں، ایران نہیں مانا۔ دوسرا مقصد تھا رجیم چینج، رجیم چینج بھی نہیں ہوا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بیانات دیے کہ موجودہ جو ایرانی قیادت ہے اس کے خلاف لوگ اٹھ کھڑے ہوں، لیکن لوگ اپنی ایرانی قیادت کی سپورٹ میں سڑکوں پہ نکل آئے، تو یہ مقاصد تو حاصل نہیں ہوئے۔ اور پھر جو ایک گھمنڈ تھا بھارت کی طرح اسرائیل کو اپنے دفاع کا، اپنے دفاعی نظام کا، اپنی فوج کا ناقابل شکست ہونے کا جو گھمنڈ تھا، وہ بھی ایران نے کئی 100 کلومیٹر دور بیٹھ کے اس گھمنڈ کو، اس غرور کو خاک میں ملا دیا۔ ایران کی طرف سے سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھ کے جو اسرائیل کے شہر تل ابیب پر اور حیفا سٹی پہ اور دیگر شہروں پر جو میزائل سٹرائکس کی گئیں، وہ ناظرین دنیا نے دیکھی ہیں۔ وہ میزائل سٹرائکس، اس کے ذریعے جو تباہی پوری دنیا نے دیکھی ہے، لیکن اسرائیل کے شہریوں نے پہلی مرتبہ یہ تجربہ کیا ہے۔ وہ وٹنس بنے ہیں اسرائیل کے شہروں میں ایران کی طرف سے میزائل سٹرائک کے ذریعے جو تباہی ہوئی، جو تباہی کے مناظر تھے، اسرائیلی شہریوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اور یہ دباؤ تھا اسرائیلی شہریوں کا اسرائیلی حکومت پہ کہ ہم تنگ آ چکے ہیں، شیلٹرز میں رہ کے ختم کی جائے، ایران کے خلاف جنگ کو ختم کیا جائے۔ تو اسرائیل کو پہلے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا جب اکیلے ایران پہ حملہ کیا، اور پھر جب ایران کے نیوکلیر پروگرام کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا اسرائیل اپنی فوج کے ذریعے، اس کے بعد پھر امریکہ سے بھیک مانگی گئی کہ اس جنگ میں آپ شامل ہوں۔ امریکہ بھی شامل ہو گیا۔ امریکہ نے بھی ایران کی نیوکلیر سائٹس کے اوپر اٹیکس کیے، لیکن وہ آف ٹارگٹ تھے۔ اور امریکن آفیشلز نے خود یہ اعتراف کیا، اسرائیل کے آفیشل نے اعتراف کیا کہ اگر امریکن سٹرائکس میں ایران کی جو نیوکلیر فیسلٹیز ہیں، مکمل یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ تباہ ہو چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے اس کو ڈیمیج ضرور کر دیا ہے۔ تو امریکہ بھی ناکام ہوا ایک طریقے سے، اور الٹیمیٹلی ان کو سیز فائر پہ جانا پڑا۔ جیسے امریکہ سے بھارت نے سیز فائر مانگا، اسی طریقے سے بھارت کے اتحادی، یہ جو گٹھ جوڑ تھا ایران بھارت کا پاکستان کے خلاف، ایران کے خلاف، اسی طریقے سے سیز فائر مانگا گیا۔ اسرائیل کی طرف سے امریکہ کا روٹ اختیار کیا گیا، اور ایران نے واضح طور پہ کہا، ایران کے سپریم کمانڈر نے، کہ جو ایرانی قوم ہے وہ کبھی سرنڈر نہیں کرتی۔ ایرانی سپریم کمانڈر آیت اللہ خامنئی کا یہ دو ٹوک جواب تھا، دو ٹوک کرارا جواب تھا اسرائیل کو بھی اور بھارت کو بھی، مودی سرکار کو بھی، کہ آپ سے پہلے، اسرائیل سے پہلے انڈیا نے سرنڈر کیا، بھیک مانگی سیز فائر کی پاکستان کے خلاف جنگ میں، اور اب اس کا اتحادی اسرائیل ایران سے سیز فائر مانگ رہا ہے۔ جو چیزیں رپورٹ ہوئی ہیں، جو میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ امریکہ کی طرف سے قطر سے رابطہ کیا گیا، قطر سے کہا گیا کہ ایران سے بات کریں اور سیز فائر کروایا جائے۔ تو امریکہ سے کس نے کہا تھا؟ اسرائیل نے کہا تھا۔ اب آپ اس جنگ کے بعد جو اسرائیل کا اگلا امتحان ہے، بھارت کا دوغلا چہرہ تو بے نقاب ہو گیا، بھارت کا گھنونا کردار بھی بے نقاب ہو گیا۔ اسرائیلی حملے کی بھارت نے مذمت تک نہیں کی، اور اپنی ایئر سپیس کو بھی امریکن فائٹر جیٹس کے لیے اوپن رکھا بھارت کی طرف سے۔ مودی سرکار نے پورا موقع دیا ایران پہ حملہ کرنے کا، اور وبیلا کیا کرتی ہے مودی سرکار؟ بردر کنٹری ایران، اور اسی کی پیٹ میں خنجر گھونپا اسی مودی سرکار نے۔ اب اگلا امتحان اس سیز فائر کے بعد ایرانی قیادت کا یہ ہے کہ ایک تو بھارت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے، دوسرا وہ تنظیمیں پاکستان نے اس جنگ میں ہر سفارتی محاذ پہ جس انداز سے سچے دل سے ایران کے ساتھ کھڑا رہا، اور پھر استحکام کے لیے، امن کے لیے، ایران میں استحکام، ایران میں امن کے لیے پاکستان نے جو امریکہ کے ساتھ رابطہ رکھا، دیگر عالمی قوتوں کے ساتھ جو روابط رکھے، پاکستان کا کردار نہ صرف کھل کے سامنے آیا
بلکہ ایرانی قیادت نے اس کا اعتراف بھی کیا. ایران کی پارلیمنٹ میں شکریہ پاکستان کے نعرے لگائے گئے. تو اب ایرانی قیادت کا یہ امتحان ہے کہ بھارت تو ایکسپوز ہوا ہے, بھارت کا اتحادی اسرائیل بھی ایکسپوز ہوا ہے, اس کی جو فوجی طاقت تھی بھارت کی اسرائیل کی وہ بھی ایکسپوز ہوئی ہے. لیکن وہ کالعدم تنظیمیں جو ایران کے بارڈر ایریاز میں بیٹھی ہیں, جو پاکستان میں بلوچستان کے علاقے میں آ کے وہاں پہ انسرجنسی کرتے ہیں, دہشت گردی کرتے ہیں, انتشار اور خلفشار کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں, اب پاکستان کے صدقے دل سے ایران کے لیے کی گئی سپورٹ اور استحکام اور امن کے لیے جو کوششیں تھیں, اس کے بدلے میں ایران کو اب ان کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی. ان کالعدم تنظیموں کے خلاف کارروائی کے لیے پاکستان کو مدد فراہم کرنا ہوگی. اور یہ بھی ایرانی قیادت کا امتحان ہے کہ اس جنگ میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے, چاہے ایران اسرائیل جنگ ہے, چاہے پاکستان بھارت جنگ ہے, کہ دفاع کے لیے جہاں آپ کے پاس مضبوط دفاعی نظام کا ہونا ضروری ہے, آپ کے پاس جدید جنگی ہتھیاروں کا ہونا ضروری ہے, وہیں پیشہ ور پروفیشنل فوج کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ بھی ایرانی قیادت کا امتحان ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپریشن سندور کے بعد جو انڈیا کے وزیر دفاع ہیں راج ناتھ سنگھ, وہ کیا کہتے ہیں کہ آپریشن سندور کے ہم نے مقاصد حاصل کر لیے ہیں. آپریشن سندور کے بھارت نے مقاصد حاصل کیے. کون سے مقاصد حاصل کیے؟ بہترین تو یہ ہو سکتا ہے کہ راج ناتھ سنگھ کی اس بات کے اوپر ہنسا جائے, کھل کے ہنسا جائے, اور بدترین یہ ہو سکتا ہے کہ انڈیا کی حالت پر وہ کہتے ہیں کہ قابل رحم, انڈیا کی حالت قابل رحم ہے. کیا مقاصد حاصل کیے؟ کیا اس جنگ میں پاکستان سے اپنے 6 لڑاکا طیارے مار گرانا تھے؟ پاکستان نے 6 لڑاکا انڈیا کے پاکستان نے 6 لڑاکا طیارے مار گرائے نا, تو کیا یہ 6 لڑاکا طیارے مار گروانے تھے پاکستان سے؟ یہ آپ کا مقصد تھا؟ کیا 10 مئی کو پاکستان نے جو آپ کا دفاعی نظام, آپ کا واٹر سسٹم, آپ کا میزائل کا سسٹم, آپ کا ریلوے سسٹم, آپ کا الیکٹریسٹی کا سسٹم پاکستان نے ہیک کر لیا, کیا یہ آپ کا مقصد تھا مودی سرکار کا؟ اور پھر آپ نے سیز فائر مانگا, کیا سرنڈر کرنا آپ کا مقصد تھا؟ ناظرین, جو بھی مقاصد تھے, اگر یہی مقاصد تھے تو پھر پاکستان تو کامیاب ہوا ہے. کیا یہ بھی مقصد تھا کہ سفارتی سطح پہ انڈیا کو تنہائی کا شکار کرنا؟ اس جنگ میں, پاک بھارت جنگ میں, بھارت سفارتی تنہائی کا شکار بھی ہوا ہے. اور یہ جو ناکامی کا طوق پاک بھارت جنگ میں انڈیا کے گلے میں پڑا ہے, چاہے وہ سفارتی محاذ ہے, چاہے وہ سیاسی محاذ ہے, چاہے وہ دفاعی محاذ ہے, چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا محاذ ہے, یہ طوق جو ہے انڈیا پوری زندگی اپنی گردن سے نہیں اتار پائے گا. اجازت چاہتے ہیں ناظرین, اللہ حافظ.